الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. صدق اللہ العظیم. دوستو سورہ فجر کی آیت نمبر 7، 8، 9 پڑھی گئی. کل آپ سامنے آیا تھا آیت نمبر 6 میں کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اور وہاں یہ بات بتائی گئی تھی کہ عاد ایک شخص کا نام تھا اور انہی کے اجداد میں ایک شخص ارم نام کا تھا، اور اس کی تفصیل بھی آئی تھی، اور یہ بھی تفصیل آئی تھی کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی یمن کے اندر، اور جب جنت بن گئی اس کی تو وہ گھومنے کے لیے اپنے احباب کے ساتھ گیا، تو اللہ رب العالمین نے قبل اس کے کہ وہ اپنی جنت میں داخل ہوتا، اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک آواز بھیجی ہیبت ناک. قرآن میں کئی مقام پر اس کا تذکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ہیبت ناک کڑک اور آواز کے ذریعے پوری کی پوری قوم کو، ان کے وزراء کو، اور ساتھ ساتھ ان کے قائد کو، سب کو ہلاک کر دیا. آج کے سبق میں آ رہا ہے کہ ارم ذات العماد. ارم کی قوم کو اللہ رب العالمین نے جو صفت بیان کی ہے کہ جو ارم میں تھے بڑے ستونوں والے. اس قوم کی ایک عادت تھی کہ لمبے لمبے ستون کے مکان تعمیر کیا کرتے تھے. ابھی بھی خلیج کے ملکوں میں قوم عاد اور قوم ثمود کی بستیاں معروف ہیں جی، یعنی ستون کھڑے کر کے بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے، یا یہ مطلب ہے کہ اکثر سیر و سیاحت میں رہتے اور اونچے ستونوں پر خیمے تانتے تھے. بعض مفسرین نے کہا کہ ذات العماد کہہ کر ان کے اونچے قد و قامت اور ڈیل و ڈول کو ستون سے تشبیہ دیا، یعنی قویل الہیکل تھے، بہت مضبوط تھے، کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ کا عذاب آیا تو سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے. قوم عاد کے قد یعنی دراز قد تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کا طول یعنی لمبائی اور قامت ستون کی طرح تھا. حضرت امام مقاتل نے کہا کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذراع یعنی ہاتھ سے 12 ہاتھ یعنی 12 ذراع ان کے قدموں کی لمبائی تھی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے 12 ہاتھ لمبے ہوتے. بعض نے اس سے بھی زیادہ کہا ہے. قوم ارم کو ذات العماد کہنے کی بعض نے یہ وجہ بیان کی کہ ڈیرے، خیمے اور خیموں کے ستون اور مویشی لے کر وہ موسم بہار میں نکل کھڑے ہوتے تھے. جب سبزی ختم ہو جاتی، زمین کی ہریالی، تو پھر گھروں کو لوٹ آتے تھے. ان کے پاس باغات اور کھیتیاں تھیں. ایک جگہ کا نام ہے وادی القریٰ. اب تو یہ مکے کا نام ہے، لیکن اس زمانے میں جس کو وادی القریٰ کہا جاتا تھا وہیں وہ بسے تھے، ان کی بستیاں تھیں. بعض نے وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ وہ اونچی عمارتیں اور مضبوط گھر بناتے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شداد بن عاد نے ایک ایسی عمارت بنائی تھی کہ ویسی عمارت دنیا میں اس زمانے میں کسی نے نہیں بنائی، اور قوم کو ساتھ لے کر اس عمارت کو دیکھنے گیا. ابھی ایک روز کے راستے کی مسافت پر ہی تھا، یعنی ایک دن کی مسافت باقی تھی
کہ اللہ کے حکم سے آسمان کی طرف سے ایک چیخ پیدا ہوئی جس سے شداد اور سب قوم والے ہلاک ہو گئے۔ کل میں نے پڑھ کے سنا دیا تھا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، خلاص ایک چیخ میں غائب۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ بنی نہیں ویسی سارے شہروں میں، یعنی ایسی تعمیر بنائی انہوں نے کہ دنیا میں ان کے عہد و زمانے میں کسی نے ایسی تعمیر نہیں کی۔ یعنی اس وقت دنیا میں اس قوم جیسی کوئی قوم مضبوط طاقتور نہ تھی، یا ان کی عمارتیں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی، ایسا نقش و نگار کے ساتھ بناتے تھے۔ قوم عاد اور قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی خلیج کے ملکوں میں موجود ہیں، سیاح جاتے ہیں دیکھنے، آپ اس پر چڑھ بھی نہیں سکتے، ان کی سیڑھیاں پر آپ سیڑھی لگائے بغیر نہیں چڑھ سکتے تھے، چونکہ لمبے تھے تو ایسے ایسے قدم اٹھاتے۔ یہ ارم کی صفت ہے، خواہ ارم کو قبیلہ کا نام کہا جائے یا شہر کا نام ہو، یا قد و قامت اور قوت ہو، بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ ایسی قوم دنیا میں نہیں تھی، لیکن عذاب الہی نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کبھی کسی کی کوئی طاقت کا کوئی ذرہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ جس کائنات عالم کے مالک ہیں۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے تراشا پتھروں کو وادی میں۔ قوم سمود وادی القریٰ ان کے مقام کا نام ہے، جہاں پہاڑ کے پتھروں کو تراش کر نہایت مضبوط اور محفوظ مکان بناتے تھے۔ بہت بڑے بڑے پہاڑ کا انتخاب کرتے تھے، اب پہاڑ کو تراش کر کے اسی کے اندر نقش و نگار نکال کر کے پورے کے پورے محل کو تعمیر کر لیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جاب الصخر بالواد۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان عطا فرمائے اور ہماری آخرت کو تباہی و بربادی سے بچا لے۔ بس بابا بس، سبحان اللہ۔